تو کیا کہا جا رہا ہے بیٹے کہ آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اقبال کہتے جی علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اپنی شاعری میں خودی کا درس بہت زیادہ دیتے تھے، خودی پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ خودی سے اصل میں ان کی مراد جو تھی بیٹے وہ خود پرستی یا خود نمائی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی، وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے تھے، اور اسے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر جو جوہر پنہا رکھے ہیں انہیں بروئے کار لا کر خدا کے منتخب بندوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کیا اقبال نے اسی بارے میں شعر کہا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ یہ کس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ اپنا مقام خود پہچان چکے ہوں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق زندگی گزارنے پر ڈھال چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا قرب جس وقت آپ لوگ حاصل کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے بیٹے کیا کہا جا رہا ہے جی، وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اقبال نے کہتے ہیں جی انگریز کے دور میں آنکھ کھولی تھی، اس کا مقرر کردہ نصاب پڑھا تھا، اس کے علاوہ یورپ میں کافی عرصہ قیام کیا تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں جی وہ یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے اس سے متنفر ہو گئے تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے جا بجا اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا جی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اقبال نے بیٹے جی اپنی شاعری میں قومیت کو دعوت عمل دی ہے، اور ان کا ہر ایک شعر جو ہے وہ اپنے اندر قارئین کے لیے نیا جذبہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے بیٹے کیا کہا جا رہا ہے جی کہ چنانچہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی، قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی، یعنی مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ اقبال کو قائد اعظم کو سونپی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کام اقبال نے کیوں کیا؟ کیونکہ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے جی آگے کہ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم سے زیادہ کہتے جی موضوع جو ہے وہ اور کوئی نہیں۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ اسے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال، پاکستان کا پرچم دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا، یہ اقبال کا مقام تھا کہ انگریز حکومت نے بھی اقبال کو سر کا خطاب دیا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے دھیڑ کر رکھ دیے، انگریز کی ساحری کو، انگریز کی جادوگری کو مسحور کر دیا، اور وہ اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی۔ اس مرد درویش کے سامنے کیا ہوا؟ عاجز آ گئی۔ آگے بیٹے کچھ اقبال کی تصانیف کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ اقبال رحمہ اللہ نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے ہیں۔
کہ یہ جو موجودہ زمانہ ہے وہ کس کا زمانہ ہے؟ اقبال کا زمانہ ہے، عصر اقبال۔ عصر بیٹے زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں کہتے ہیں جی بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ کون کون سے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اسی طرح بیٹے فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ۔ اوپر جو بیٹے اردو کلام کے اندر، اردو مجموعہ کلام کے اندر جو کتاب کا نام آیا ارمغان حجاز، اس کا اکثر حصہ تو اردو کے اندر ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ فارسی میں بھی ہے، اس لیے اس کتاب کو دونوں جگہوں پر تحریر کیا گیا ہے کہ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں، اور فارسی میں پیام مشرق، زبور اجرم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخر بیٹے اقبال کی وفات سے متعلق ذکر کیا جائے گا کہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ جو ہے چونکہ مضمون کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس کو یہاں پر درج کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ کہتے ہیں جی افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے۔ کس طرف بیٹا اشارہ ہے؟ قیام پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ قیام پاکستان کو جو تصور اقبال نے دیا تھا خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو وہ مہلت نہ دی کہ وہ پاکستان کو بنتا دیکھ سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے جی کہ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے، اور 21 اپریل 1938 کو راہ رو عالم بقا ہو گئے، یعنی کہ انتقال فرما گئے، ٹھیک ہے جی۔ کس تاریخ کو؟ 21 اپریل 1938 کو۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی کہ یہاں پر بیٹے آپ لوگ شعر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جی بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواص ہے، سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہاں پر اقبال کی جس وقت وفات کا تذکرہ ہے تو یہاں پر اشعار لکھ سکتے ہیں۔ کیا ہے جی اشعار؟ کہ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، کیوں نہ اقبال ہو تو خوش اقبال، دولت علم سے ہے مالا مال، دیکھ لے گھر تیرا خزانہ علم، آئے قارون لے کے دستے سوال۔ تو پہلا شعر اس میں بیٹے جو میں نے ذکر کیا ہے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، تو یہ شعر آپ لوگ یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ کہ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے، اور 21 اپریل 1938 کو راہ رو عالم بقا ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خاص ہے، یہاں پر اس کے بعد آپ شعر لکھ سکتے ہیں، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آخر میں بیٹے ذکر کیا جا رہا ہے جی سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ خود کہہ گئے ہیں، اقبال خود کہہ گئے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ تھا بیٹے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے متعلق مختصر سا مضمون۔ تو جیسا کہ بیٹے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر قواعد و انشاء والوں نے کچھ مختصر سا اقبال کے متعلق تحریر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ مواد اتنا کم ہے کہ آپ کے امتحانی جو ڈیمانڈ ہے، امتحانی پرچہ میں بورڈ کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس پر پورا نہیں اترتا، اس لیے آپ لوگ اس کے اندر مزید جو ہے وہ کوٹیشن اشعار وغیرہ ایڈ کریں گے، اور اس کے لیے آپ لوگ جیسا کہ میں نے یہ لیکچر کے دوران کے یہ اشعار جو ہیں وہ پیش کیے، واقعات کا ذکر کیا، تو آپ لوگ بھی اس انداز میں کسی بھی ہیلپنگ بک سے وہ درج کر سکتے ہیں، اس وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شرح سرمایہ اردو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس بارے میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اور ہیلپنگ بکس یا کسی بھی جگہ سے آپ مواد لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ وہ اتھینٹک ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مضمون کو بیٹے آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے بڑے اچھے انداز میں، اور اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔